بنگلہ دیش میں تقریباً جو 56% حکومتی گورنمنٹ جابز ہیں وہ ریزروڈ ہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ 30% ہے ریزروڈ, جنہوں نے 1971 میں شرکت کی تھی, جو بنگلہ دیشی ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں, یا ان کے جو شہداء ہیں ان کی اولاد کے لیے, جو اب تھرڈ جنریشن تک, میرا خیال ہے سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن تک پہنچ گئے, ان کو ملتے ہیں 30%. پھر 10% ملتے ہیں خواتین کو, اور پھر جو پسماندہ علاقوں سے, پسماندہ ضلعوں سے, اور پھر 5% وہ ڈسیبلڈ کے لیے 1%, اس طرح. یہ مسئلہ پہلے شروع ہوا تھا 2018 میں, وہاں سے آوازیں ہوئی تھی کہ یار اس کو آپ ریفارم کریں, آپ بہت زیادہ سیٹیں ریزرو کر رہے ہیں, باقی عوام کو چانس نہیں مل رہا. اس وقت انہوں نے, اچھا یہ ایک اور الزام ہوا تھا کہ جو جن کو ملتی بھی ہیں وہ ان کو ہی ملتی ہیں جن کی حکومتی پارٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلقات سیٹنگ ہے, یا آسان الفاظ میں جن کے ساتھ سیٹنگ ہو. اچھا, اس وقت بھی کافی ہراسمنٹ ہوئی. جو بنگلہ دیش چھترا لیگ ہے, اسٹوڈنٹ لیگ ہے, ان کو استعمال کیا گیا, مظاہرین کو مارا گیا, جیل کیا گیا. لیکن پھر 2018 اپریل میں حسینہ پیچھے ہٹی اور کوٹا سسٹم ابالش ہو گیا. لیکن پھر ابھی جو 5 جون کو ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ جی وہ ہم ریورس کر رہے ہیں وہ کوٹا سسٹم. ابھی کی سو بیسکلی ریلیف مل گیا اسٹوڈنٹس کو, جو وہ چیز جس پہ شروع ہوا یہ پورا معاملہ. نہیں, پہلے ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ جو 2018 میں ہم نے کوٹا سسٹم کو روکا تھا, ہم اس کو واپس لا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ پروٹیسٹ شروع ہوئی تو پھر سپریم کورٹ, ان کی جو کورٹ ہے, اس نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. تو ابھی تو سپریم کورٹ سے اسٹوڈنٹس کو ریلیف ملا, لیکن اس پورے معاملے کو جس طرح سے گورنمنٹ نے ہینڈل کیا, پولیس نے ہینڈل کیا, وہاں پہ وائلنس بہت ہوا, اور گورنمنٹ نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم انٹرنیٹ کو ہی بند کر دیں. وہاں پہ ڈیجیٹل کرفیو لگا دیا گیا, دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا. اور اس پورے وائلنس میں آج کی جو میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, وہاں کا ایک اخبار ہے ڈیلی اسٹار, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اعداد و شمار کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن اب تک انہوں نے جو اکٹھے کیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 146 پیپل آر ڈیڈ.